ہیلو السلام علیکم گائز، کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، اپنے گھروں میں ہنستے بستے رہیں، آپ کے دسترخوان آباد رہیں۔ تو جی ہم آج بنا رہے ہیں کوئی کوکنگ کی چیز نہیں، صرف ہم اوون کی صفائی کریں گے جو ہمارا بہت میڈ نے گندا کر دیا تھا۔ یہ ہے 1 چمچ، اس میں ویم پاؤڈر 1 چمچ، سوڈا 1 چمچ یا 2 چمچ ہم اس میں ونیگر ایڈ کریں گے، اور کچھ لیموں کا رس اس میں جائے گا، اور اس سے ہم اوون کو صاف کریں گے۔ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اوون کیسا گندا تھا اور کیسے صاف کیا ہے، کیونکہ میڈ کے حوالے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے ہاتھ کی بات ہی اور ہوتی ہے، تو ہم کو خود ہی صفائی کر لینی چاہیے ہر چیز کی۔ الیکٹرانکس کی چیزیں اگر رکھیں تو خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے کافی سال یوز نہیں کیا تھا اوون، اسٹور روم سے نکالا تو اس کا حالت برا تھا۔ پھر میں نے اس کو صاف کرنے کے لیے آج محنت کی، یہ چیزیں مکس کی، اور اس سے یہ بہت شاندار صاف ہو گیا۔ اس میں گریس تھا، بہت ہر جگہ گریس چپکا ہوا تھا اور بہت ہی گندا ہو چکا تھا۔ تو دیکھیں آج آپ کو یہ کیسے صاف کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ ہے اس کی حالت پہلے، یہ بالکل اندر سے میلا ہے، گریس جمع ہوا ہے بالکل سالوں کا، اور اس کو اب میں صاف کر کے دکھاؤں گی آپ کو۔ یہ اسٹور روم میں تھا، اس کو میں یوز نہیں کرتی تھی، اب یہ نکالا ہے میں نے تو اس کو میں یوز کروں گی اب صاف کر کے۔ بڑا اوون ہے وہ میں یوز نہیں کرتی۔ دیکھیں جی اب میں اس سے میں نے 1-2 ویڈیو اسکپ ہو گئی، میں نے اندر سے اس کو کافی صاف کیا تھا، لیکن ابھی آپ کے سامنے اور اس کی گندگی میں صاف کروں گی۔ اندر سے یہ بہت گندا ہے، اس کا گریس بہت مشکل سے اترا ہے، اور یہ ان چیزوں سے ہی اتر سکتا تھا۔ اور ہمیں گھر کی ہر چیز صاف کر کے چمکانی چاہیے، اور اس کا طریقہ بھی آنا چاہیے۔ کن چیزوں سے یہ بالکل گریس اترے گا، یہ دیکھیں یہ کافی صاف ہو چکا تھا، کافی ابھی مجھے کرنا تھا۔ بہت مشکل تھی اس کی، اندر چھوٹا اوون تھا تو میرا ہاتھ بھی مشکل سے جا رہا تھا، لیکن اس کی صفائی کرنا ضروری تھی، یہ بہت خراب ہو چکا تھا۔ صفائی نصف ایمان ہے، اگر آپ ہر چیز صاف رکھتے ہیں تو آپ کا گھر بھی اچھا لگتا ہے، اور یہ گندی چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ کیک وغیرہ، چکن وغیرہ بنانے میں اس میں گریس جمع تھا، پھر کافی سال میں نے اس کو یوز نہیں کیا تھا، اسٹور روم میں پڑا تھا، میں نے نکالا تو پھر مجھے آج جن چڑھا کے اس کو صاف کر لوں۔ کچھ جگہ اس کی بہت مشکل تھی جو مجھے چھری سے صاف کرنی پڑی، چاقو سے۔ یہ دیکھیں ہاتھ بھی بہت مشکل سے جا رہا تھا، لیکن میں نے اس کو صاف کر کے ہی چھوڑا، ہر جگہ سے اس کو صاف کیا، بالکل چمک گیا۔ اینڈ میں یہ نیو لگ رہا تھا بالکل، اور آپ بھی اینڈ میں رزلٹ دیکھنا، یہ آپ کو بالکل نیو لگے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کوئی ضد نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں، کیونکہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں۔ اگر ہم خوش ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں، صحت مند ہیں، تو ہم خوش نصیب ہیں، اور اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں یا جو بھی کھانا کھا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ہم ہر وقت اگر ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو باتیں پسند نہیں آتی، اور ہماری زندگی میں اور مشکلات آ جاتی ہیں۔ شکر زیادہ ادا کرنے سے ہماری خوشحالی بڑھتی ہے۔ آپ کوشش کر کے ہر وقت شکر ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کا، ہر کھانے سے پہلے بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے دیکھیں، تو دیکھیں آپ کا دسترخوان کتنا برکت والا ہو جاتا ہے۔ یا آپ آزما کے دیکھیں کہ کھانے سے پہلے بھی آپ دعائیں مانگیں، پڑھیں، سورتیں پڑھیں کچھ، اور کھانے کے بعد بھی کچھ سورتیں ہیں وہ پڑھ کے آپ اگر شکر ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اور آپ کا دسترخوان ہرا بھرا رہے گا، آپ کو پیسے کی ٹینشن نہیں آئے گی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں ہاسپٹلوں میں لوگ پڑے ہیں
جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں کسی کو دیکھنے تو پھر ہمیں ہوش آتا ہے کہ بھئی ہم اپنے گھر میں خوش ہیں. یہ لوگ دیکھیں کیسے پڑے ہاسپٹل میں پریشان. پھر ان کے ساتھ ان کے گھر والے بھی سارے پریشان ہوتے ہیں. تو ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم خوش ہیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. یہ دیکھیں یہ اوون کتنا صاف چمکدار ہوتا جا رہا ہے. لیکن ابھی کافی جگہ مشکل ہے جو مجھے صاف کرنی ہے، لیکن میں ان کو چھوڑوں گی نہیں، صاف کر کے رہوں گی. آپ کو رزلٹ دکھاؤں گی کہ پہلے یہ کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا ہے. میرے ہاتھ بھی بالکل گریس میں بھر گئے تھے، بہت گریس تھا اس میں، جو میں نے کافی صاف کیا ہے. اور میں نے پھر اسکاچ برائٹ گیلا کر کے اس کو آہستہ آہستہ سے صاف کیا، کیونکہ اس کو گیلا زیادہ نہیں کرنا تھا کہ کہیں اندر زیادہ پانی گیا تو یہ کرنٹ مارے گا پھر. اس لیے میں نے اس کو اینڈ میں خشک کپڑے سے بھی بالکل کلین کیا تھا. اس طرح سے یہ کافی چیزیں آپ الیکٹرک کی صاف کر سکتے ہیں. یہ چیزیں مکس کر کے لیمن، سوڈا اور ویم اور ونیگر، اس سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہو جاتی ہیں، بہت کلین ہو جاتی ہے، چمکدار ہو جاتی ہیں، بالکل نیو لگتی ہیں. آٹے کی مشین ہے آٹا گوندنے کی، وہ بھی میں اسی سے صاف کرتی ہوں. جو بھی ہے میرے پاس اپلائنسز میں اسی سے صاف کرتی ہوں اور یہ چمکدار ہو جاتے ہیں. تو جی ہم شکر کی بات کر رہے تھے. تو ہمیں ہر وقت جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے گا. جتنا آپ دوسروں کا خیال کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کرے گا. جتنا آپ دوسروں کے کام آئیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے کام آئے گا. یہ یاد رکھیں اور ہر وقت کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کے کام آتے رہے. لازمی نہیں کہ پیسے سے ہی کسی کے کام آیا جائے. کسی کو باتوں سے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، کسی کی دلجوئی کر سکتے ہیں، کسی کے برے ٹائم میں آپ اس کو کام آ سکتے ہیں، کسی کی خدمت کر سکتے ہیں بیماری میں. تو اس سے آپ کی زندگی کے ہرڈلز ہٹ جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں اور آپ کی ایسے کام ہو جاتے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے ہر چیز بازار میں نہیں ملتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اللہ کے سامنے ہی گڑ گڑاتے ہیں تب ملتی ہیں، وہ بازار میں چیزیں نہیں ملتی. تو یہ ہم ایسے ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کریں اور ایسی مدد کریں کہ جس میں اس کے دل سے خود ہی دعا نکلے. ہمیں دعا کا کہنا نہ پڑے، وہ خود ہی اس کے دل سے دعا نکلے اور یہ دعائیں پھر رنگ لاتی ہیں اور ہماری زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. تو گائز آپ کو دیکھیں یہ ہمارا صاف صفائی کا کام بھی ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ہمارا کلین ہو گیا ہے اوون بھی. اور کچھ باتیں ہم ایسے کر لیتے ہیں سمجھانے کے لیے. ہر کسی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے زندگی کا. میرا تجربہ یہی ہے کہ کسی کے کام آئیں، کسی کی دل کو خوش کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور پھر آپ کو زندگی میں مشکلات نہیں آتی، ہرڈلز نہیں آتی، آپ کے کام بالکل آسانی سے ہو جاتے ہیں. لوگ بولتے ہیں ہمارے کام نہیں ہوتے، ہماری زندگی میں مشکلات ہیں. تو یہ اسی طرح آپ دور کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی ہیلپ کریں. ہر دل میں اللہ چھپا ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے مجھے انسانوں میں ہی ڈھونڈو. تو آپ انسانوں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کسی کو بھی مشکل میں دیکھیں اس کی مدد کریں، اس کے کام آئیں. اور یہ میری عادت ہے، میں کسی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی. میں ہر ٹائم کوشش کر کے کسی نہ کسی کا پرابلم حل کرتی ہوں. جتنا ہو سکے کوئی بیمار ہے تو اس کی خدمت بھی کرتی ہوں. تو اس سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی مشکلات دور کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا یہی ہے کہ آپ اس کی مخلوق کی خدمت کریں، مخلوق اس کی خوش ہو جائے. اگر کوئی خوش نہیں بھی ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو خوش ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ میرا بالکل سنسیئر ہے، سنسیئرٹی سے کام کر رہا ہے. تو اسی طرح ہر کسی سے سنسیئر رہے. اب اگلے کی مرضی ہے، لیکن اب اگر آپ کسی کے کام آتے ہیں، کسی کو بیمار کو اگر آپ خدمت کرتے ہیں تو اس کے دل سے آٹومیٹک دعا نکلے گی.
کسی کے مشکل میں کام آتے ہیں تو آپ کو بولنا نہیں پڑے گا دعا کرو، وہ خود ہی اس کے دل سے دعا نکلے گی، وہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔ تو آپ لوگ یہ باتیں ذہن نشین کر لیں اور ایسے ہی لوگوں کی ہیلپ کیا کریں جتنا ہو سکے، کسی کے کام آئے۔ دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کل کسی پہ مشکل آئی ہے تو ہم پہ بھی آ سکتی ہے۔ اگر آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، تو آپ کے بھی لوگ کام آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر کسی کو اپنا سامان میں رکھے، کسی کو کوئی مشکل نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت حامی و ناصر ہو۔ یہ دیکھیں جی، کافی میں نے اس کو صاف کر لیا ہے، اور ابھی اندر سے کچھ گریس ہے جو میں ابھی اس جگہ یہ اسکچ برائٹ نہیں جائے گا، مجھے کپڑے سے صاف کرنا پڑے گا، یہی مٹیریل لگا کے کپڑے کو، اور اس کو میں صاف کروں گی۔ کافی تو یہ اس کو میں نے صاف کیا ہے، یہ کچھ جگہیں مشکل تھی تو یہ چھری سے مجھے صاف کرنا پڑا۔ یہ دیکھیں اس کی مٹی نکل رہی ہے۔ آپ بولیں گے یہ آپ کہاں سے لے کے آئی ہیں، اتنا کچرا ہے اس میں، لیکن یہ اسٹور روم سے نکلا ہے، بہت پرانا ہے۔ ابھی مجھے شوق ہوا تو میں نے یوز کے لیے اس کو نکالا۔ بڑا اوون یوز کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا، یہ ایزی ہے بالکل۔ اب دیکھیں کتنا کچرا ہے اس میں سے نکل رہا ہے۔ اس طرح سے آپ چیزوں کی صفائی کریں گے تو یہ بالکل نیو لگیں گی۔ یہ چیزیں اب بہت مہنگی ہو چکی ہیں، اب میری پرانی لی ہوئی ہیں، ابھی جا کے ریٹ پوچھتے ہیں تو یہ چیزیں بہت مہنگی ہیں، اور الیکٹرانکس کی چیزیں روز روز نہیں لی جا سکتی۔ کتنی لیں گے ہم، کتنی گھر میں رکھیں گے، جگہ بھی تو۔ اب یہ دیکھیں کیسے اس کا کچرا نکل رہا ہے، اور یہ بالکل میں نے اس کو کلین کر کے نیو کر دیا تھا۔ گائز، جب تک ہم اللہ کے بندوں کو خوش کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے گا۔ زندگی میں پیسہ سب کچھ نہیں، آسائشیں چاہیے، ہر کسی کو چاہیے، پیسہ بھی ہر کسی کو چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ فری ہیں تو لوگوں کی ہیلپ کریں۔ جتنا آپ لوگوں کے کام آئیں گے، آپ کے ہرڈلز خود بخود آپ کی لائف سے ہٹ جائیں گے۔ غریبوں کی مدد کریں، غریب لڑکیاں جو لاچار ہیں، ان کے جہیز کے لیے جو بیٹھی ہیں، ان کے جہیز میں ہیلپ کریں، ان کو جہیز دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی کس طرح مدد کرتا ہے، آپ کی بیٹیوں کی کس طرح مدد کرتا ہے، آپ کے اولاد کی کس طرح مدد کرتا ہے۔ پھر تو یہ کام آپ جاری رکھیں، اور دنیا میں ہر کسی کا دل جیتنے کی کوشش کریں، اور ہر کسی کے کام آئیں، اور ہر وقت شکر ادا کیا کریں۔ ہر کھانے کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں تھوڑی دیر کے لیے، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رزق دیا پیٹ بھر کے۔ دیکھیں آپ کے رزق میں کتنی فراوانی ہوتی ہے، اور اسی طرح آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی تو آپ دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکیں گے۔ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی پیسے کی، تو آپ وہ پیسے سے پھر دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکیں گے۔ یہ دیکھیں یہ جگہیں بھی گریس سے بھری ہوئی تھی، جو میں وم سے اور یہ سوڈا اور جو میں نے مکسچر بنایا تھا اسی سے میں صاف کر رہی ہوں اس کو۔ یہ بالکل دیکھیں صاف ہوتا جا رہا ہے اب، لیکن یہ ایریا بہت مشکل تھا، میرے ہاتھ پورے خراب ہو چکے تھے گریس میں، اور میں نے اس کو چمکا کے رکھا، یہ سارا میں نے صاف کیا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ کلین ہوتا گیا، اور میں کامیاب ہو گئی اس کو صاف کرنے میں۔ تو اس طرح سے آپ بھی اپنے اوون کو چمکا سکتی ہیں، ورنہ وہ گریس سے بھرتا جائے گا تو اس میں سے پھر وہ سمیل آتی ہے۔ کوئی بھی اگر آپ چیز بنائیں تو اس میں سے سمیل آتی ہے۔ اس طرح سے آپ اس کو صاف کرتے جائیں، اور یہی 3-4 چیزیں ملا کے آپ بھی گریس جیسی چیزیں بالکل چمکا سکتے ہیں اور صاف کر سکتے ہیں۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ یہ اس کی بہت مشکل جگہ تھی، تبھی مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی صاف کرنے میں، ورنہ تو یہ بالکل ایزی کام ہے۔ تو جی ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ کی دعاؤں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم میں رہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں اپنے گھروں میں۔
اور اس طرح ہنستے بستے رہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشیاں بانٹتے رہیں، لوگوں میں خوشیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ ہمیں زندگی میں جو مہلت ملی ہے، صحت ملی ہے، یہ ہمارے لیے آسانی بنے اور ہمیں یہ صحت بھی ہدایت والی ملے، ہمیں پیسہ بھی ہدایت والا ملے جو ہمیں ہدایت کے ساتھ لے چلے، ورنہ اوپر جواب دینا بہت مشکل ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ کلین ہو گیا۔ پہلے اس کی کنڈیشن دیکھی تھی آپ نے، اور اب دیکھیں یہ کیسے میں نے اس کو کلین کر دیا۔ تو جی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔